لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعے عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے تعلق سے 4 عمل بتایا گیا تھا کہ خاص کر کے اس 10 دن میں 4 عمل بہت ہی اہم ہے، بہت ہی مخصوص ہے۔ پہلا عمل بال اور ناخن، جن کو اپنے نام سے قربانی کرنا ہے وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، یعنی حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لیں۔ اور دوسرا عمل تھا عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کی الگ سے ایک فضیلت حاصل ہے، عرفہ کے روزہ یعنی کل کا روزہ۔ اور تیسرا عمل بتایا گیا تھا تکبیر تشریق ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، مگر مردوں پر زور سے پڑھنا واجب ہے، عورتوں پر آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن تکبیر تشریق بآواز بلند ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، یہ تیسرا عمل ہے۔ اور چوتھا عمل بتایا گیا تھا قربانی کا۔ قربانی سب سے بڑا اہم عمل جو 10ویں ذی الحجہ عید الاضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس دن اس عمل کو کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی تعلق سے، اسی عنوان سے، یعنی قربانی کے تعلق سے اس جمعے میں بھی کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کس کی یادگار ہے؟ قربانی کیوں ہے؟ اور قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ قربانی کی تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ اصطلاحی ہے، طریقہ ہے، یعنی تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ رہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے بھی قربانی کی، اللہ کے نام پر قربانی کی۔ یہ اس سے یہ نہ مطلب نکالا جائے کہ قربانی کرنا سنت ہے، قربانی کرنا سنت نہیں ہے، قربانی واجب ہے۔ سنت الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے۔ واجب قریب قریب فرض کے ہوتا ہے اور سنت قریب قریب نفل کے ہوتا ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو کریں اور چاہیں تو چھوڑ دیں، لیکن واجب اور فرض جو ہوتا ہے وہ کسی حالت میں چھوڑنا درست نہیں ہوتا ہے، اس لیے قربانی واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ یہاں جو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طریقے کے معنی میں ہے، یعنی تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے قربانی کرنا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اذا قربا قربانا فتقبل منہ، یعنی یہ قربانی کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے چلا آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل اور حابیل نے بھی قربانی کی، اللہ کے لیے اللہ کے نام پہ قربانی کی، وہاں سے اس کی تاریخ ہے۔ اور پھر جو امت محمدیہ کی جو اس قربانی کی جو تاریخ یادگار ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں، ممتاز فضیلت والے امام المرتبت، جن کے بارے میں ہے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ، پیغمبروں کے باپ، جن کا لقب ہے ابو الانبیاء۔ کتابوں میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کم و بیش 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے ان کی نسل میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ سے 3 مذاہب، بڑے بڑے 3 مذہب کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، تینوں کا
تعلق جا کر کے جڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ کوئی نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے فرض ہو، واجب ہو، اور کوئی بھی ہو، نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ضرور لیا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور کیوں نہ مقام بلند، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ذرا ہم سنیں پڑھیں کبھی۔ ہر طرح سے ان کو آزمایا گیا۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا بہت سے طریقے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پاس ہو گئے، ہر آزمائش سے گزر گئے، صبر و استقامت کا بے انتہا مظاہرہ کیا اور ہر اعتبار سے کامیاب و کامران رہے۔ چاہے جان کی آزمائش ہو، چاہے مال کی آزمائش ہو، چاہے اولاد کی آزمائش ہو، تینوں آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی، اور تینوں آزمائش، تینوں امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے۔ جان کی آزمائش کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ سب کے سب اللہ کو چھوڑے ہوئے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، خود ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد، والد گرامی، وہ بھی انہی کے ساتھ سمجھاتے رہے، قوم کو سمجھائے، اپنے باپ کو سمجھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے لیکن الٹا جواب ملتا۔ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے وہ لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ستارے جو ڈوب جاتے ہیں، کبھی نکلتے ہیں، کبھی ڈوب جاتے ہیں، یہ چاند جو نکلتا ہے ایک وقت کے لیے، اس کے بعد پھر اس کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو یہ غائب ہو جاتا ہے، یہ بڑا سا سورج نکلتا ہے، یہ بھی ایک فکس ٹائم کے لیے نکلتا ہے، مقرر ٹائم کے لیے نکلتا ہے، اس کے بعد یہ بھی سورج غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہیں کہ ان کی تم عبادت کرو، ان کی پرستش کرو۔ ہر اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے گھر والوں کو سمجھایا۔ ایک بار موقع بھی ملا، میلے میں لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام میلے میں نہیں گئے۔ سال میں ایک بار دو بار میلہ ہوتا تھا تو سارے شریک ہوتے تھے میلے میں۔ موقع پا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے اور جس کی پرستش کر رہے تھے لوگ، کلہاڑی لے کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کے ہاتھ کو توڑا، کسی کے پیر کو، کمر کو، پیٹ کو، پیٹھ کو، سر کو توڑ دیا، اور ایک بڑا سا بت اس کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکا دی، اس کو صحیح سلامت رکھا۔ جب واپس آئے پوچھا گیا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے، کس نے توڑ کر کے اور اس طرح کا جو سلوک ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ آخرکار شدہ بات پھیلی اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہی ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، انہی کا کام، وہ بھی گئے بھی نہیں تھے میلہ دیکھنے۔ پوچھا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے جستا جواب دیا کہ تمہارا جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے، اسی نے اس کام کیا ہوگا، اسی سے پوچھو، اگر وہ تمہارا معبود ہے وہ تو تمہیں بتائے گا ہی کہ کس نے کیا ہے، میں نے کیا ہے تو میرے بارے میں بتائے گا۔ چونکہ یہ داؤ پیش تھا اور بدلانا تھا کہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، اپنی دفاع نہیں کر سکتے، اپنی بچاؤ نہیں کر سکتے، تو تمہیں کیسے نجات دلائیں گے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ یہ سمجھانا مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن پھر بھی قوم نہیں سمجھی۔ بات نمرود تک، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس علاقے کا بادشاہ تھا، نمرود تک بات پہنچی، اس نے بھی طلب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس بھی پہنچے،
اس نے کہا کہ کس خدا کی تم بات کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا، میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جس کو مارتا ہے اور جب چاہتا ہے جس کو زندگی بخشتا ہے۔ نمرود سوچا کہ یہ تو مارنے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو خدا کی یہ صفت ہے تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہے، اور اسی وقت اس نے ایک بیوقوفانہ حرکت کی، اس نے کام کیا کہ ابراہیم کے سامنے 2 طرح کے قیدی کو جیل سے نکلوا کر کے لایا، اور ایک کو رہائی ملنے والی تھی یعنی آزاد ہونے چھوٹنے والا تھا، اس کو اس نے مار دیا، اور ایک کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، اس کو اس نے آزاد چھوڑ دیا۔ دیکھو میں نے بھی زندگی دے دی، میں نے بھی جو ہے مار دیا، ختم کر دیا، تو مارنے کی اور جلانے کی صلاحیت اور قدرت میرے اندر بھی، تو میں بھی تو خدا ہوں، نمرود نے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ میرا مفہوم یہ نہیں ہے، اگر یہی ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں غروب کرتا ہے، تمہارے اندر بھی خدائیت ہے اور خدا والی قدرت اور صلاحیت ہے، تو تم ذرا سورج کو پچھم سے نکال کر کے دکھاؤ۔ اس پہ قرآن میں ہے کہ وہ حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، پچھم سے نکالنے کی قدرت نہیں اس کے اندر، کسی کے اندر نہیں قدرت، اللہ ہی ہے جو سورج کو پورب سے روزانہ نکالتا ہے اور پچھم میں غروب کرتا ہے، اور اللہ ہی کا جب فیصلہ ہوگا تو یہ سورج ایک بار پورب ہی سے نکلے گا اور پورب ہی میں جا کر کے ڈوب جائے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت قریب ہوگی، لکھا ہے کتابوں میں۔ نظام کائنات جو چل رہا ہے خدا کے مشیت سے چل رہا ہے، یہ پورا سسٹم جو کائنات کا جو چل رہا ہے یہ سب میں اللہ ہی کا اختیار ہے اور اللہ ہی کے فیصلے سب پہ ہیں۔ اب جب وہ لاجواب ہو گیا تو انتقام پہ اتر آیا، اور بادشاہ تھا، طاقتور تھا، فل پاور تھا اس کے پاس، اس نے ابراہیم کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا، اور بہت ہی زبردست آگ دہکائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ جان کی قربانی دینی پڑی ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ تو آزمائش تھی، جس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام گزر گئے۔ آگ کو حکم ہوا اللہ کا، چونکہ اللہ ہی ہر چیز کے اندر اثر اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی نے تاثیر دی ہے، آگ میں جلانے کی جو تاثیر دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، ایک چھری کے اندر کاٹنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اللہ جب چاہے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لے، جلانے کی صلاحیت کو چھین لے، آگ سے اس وقت جلانے کی صلاحیت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اور قرآن کی آیت قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کا حکم ہوا ہے آگ میرے محبوب، میرے خلیل، میرے دوست ابراہیم کے لیے تم آگ نہ رہنا، بلکہ تم صحیح سلامتی اور بہترین گلے گلزار ہو جانا۔ اور اللہ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہیں سکی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، وہ ایمان، وہ محبت، وہ اللہ پر یقین اگر آج بھی پیدا ہو جائے تو علامہ اقبال کی زبان، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وہ ایمان چاہیے، یہ جان کی آزمائش، وہی آگ بعد میں پھر نمرود اور نمرودیوں کے لیے ہلاکت کا سبب بنی کتابوں میں، جنہوں نے دہکایا تھا وہی اسی میں دہک گئے، اسی میں وہ جل کے بھسم اور مرگ ختم ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت نکل آئے۔ اسی طرح مال کی آزمائش کتابوں میں لکھا ہے، ایک بار ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل لے کر کے آئے، اور سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اس طرح کی اللہ کی تقدیس و تحمید بیان کرنے لگے ان الفاظ میں، چونکہ ابراہیم اللہ کے عاشق تھے، اللہ سے سچی پکی محبت کرنے والے تھے، محبت الہی میں ڈوبے رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بے انتہا اللہ کی محبت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، عشق الہی میں وہ ہر وقت محو رہتے تھے۔ جب اس طرح کے اللہ کی کلمات، اللہ کی شان اور اللہ کی تقدیس و تحمید سنے تو انہوں نے کہا ایک بار اور سنا دو، اور جو یہ میرے پاس مال ہے جس شکل میں بھی ہے سب لے لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ لے کر کے ہی میں سناؤں گا،
یہ آزمائش تھی۔ در حقیقت وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی شکل، فرشتے تھے، انسانی شکل لے کر کے آئے ہوئے تھے۔ آخر کار سب کچھ انہوں نے دے دیا اور وہ انہوں نے لے لیا، پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ عاشقوں کو کہاں سکون ملتا؟ تو سچے پکے عاشق تھے اللہ کے، انہوں نے کہا اور سنا دیجیے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس اب دینے کے لیے بچا ہی کیا ہے، کیا دو گے؟ اور بغیر کچھ لیے میں سناؤں گا نہیں اللہ کی تقدیس۔ کہا میں بچا ہوں، مجھے ہی لے لو، میں تمہاری غلامی کروں گا، جہاں جس طرح جب کہو گے، جو کہو گے وہ میں کروں گا، تمہارا غلام ہو جاؤں گا، تمہارا نوکر ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ کی تقدیس و تحمید ایک بار پھر سے میرے سامنے بیان کر دو، سنا دو۔ عاشق کا تذکرہ، معشوق کا تذکرہ سنا دو۔ ایک عاشق کو معشوق کے بارے میں، ایک محبت کرنے والے کو اس کے محبوب کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا، کتنا اس کو مزہ آتا ہے، کتنا اس کو لطف ملتا ہے، لذت ملتی ہے۔ یہی کچھ حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، سب کچھ دے دیا۔ یہ مال کی آزمائش اور اولاد کی آزمائش، اچھے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ اپنی آزمائش، اپنے جان کی آزمائش بھی آسان، اپنے مال کی بھی آزمائش آسان۔ آدمی کو اپنی جان دینا پڑے، قربان کرنی پڑے، اسے ابھی آسان ہوتا ہے۔ مال قربان کرنا یہ بھی آسان ہوتا ہے، لیکن اولاد کو قربان کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ اور ابراہیم علیہ السلام کی خوبی ہے کہ انہوں نے اولاد کی جب قربانی مانگی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چون چیرا نہیں، بلکہ فوراً تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے، وہ بھی 86 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا نصیب ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تھے، 10 سال 11 سال کے تھے، ان کو اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مینا کی طرف چل پڑے، اللہ کا حکم تھا، خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ میرے نام پہ، میرے راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ اور پھر وہ منظر کہ ایک باپ اپنے لخت جگر نور نظر اپنے چہیتے بیٹے کو زمین پر لٹا کر کے چھری تیز کر رہا ہے اور پاؤں اور ہاتھ کو باندھے ہوئے ہے اور بالکل تیار ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا ہے، یہ آسمان نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی زمین نے اور نہ ہی فضاؤں نے، کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ کبھی ایک باپ اپنے بیٹے کو صرف اللہ کا حکم خواب میں دکھایا جائے گا، وہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے امتحان مقصد تھا، جنت سے فرشتے میڑھا لے کر کے اتر آئے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو یہی تکبیر تشریق پڑھا جائے گا 5 دن جس کا ورد کیا جائے گا، یہی تکبیر فرشتے اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا، اور بیٹے کے بدلے میں اللہ کا حکم ہوا کہ جنتی میڑھے کو ذبح کر دیا جائے، اور یہ ذبح کرنا آج سے اور قیامت تک اس کو جاری کر دیا جائے گا، ہمیشہ آپ کی یادگار میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں لوگ قربانی کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، جان ہو اور مال ہو، اولاد ہو، ہر طرح کی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں ہر طرح کی آزمائش اور امتحان سے گزر گئے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ یہ سورہ انا اعطینہ میں اللہ کا حکم ہے، قربانی کریے، وانحر، قربانی کریے۔ در حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخدوم بنایا ہے اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو خادم بنایا ہے، انسانوں کا خادم بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کے علاوہ غیر انسان سب کو اللہ نے خادم بنایا ہے، انسانوں کے لیے نفع رساں بنایا ہے، خدمت رساں بنایا ہے۔ غیر جاندار جیسے بے جان چیزیں ہیں تو انسان ان سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، سب دیکھتے ہیں بے جان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ وہ مخدوم ہے، اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ان کو۔
جاندار جو چیزیں ہیں ان سے بھی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، گوشت کی شکل میں، سواری کی شکل میں، اور اس کے علاوہ اور تمام جو جاندار چیزوں سے انسان وغیرہ وغیرہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور قربانی کا جو یہ عمل، یہ پہلی امتوں سے، پہلے زمانے سے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ وہ ذبح کرتے تھے جانوروں کو خوش کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اسی کو شریعت اسلامیہ نے صحیح رخ دے دیا اور جنتی میڑھا بھیج کر کے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا ایک عنوان دے دیا، اس طرح سے ذبح کیا جائے، اور یہ ذبح کرنا جاری ہو گیا، کیونکہ جانور بھی، سارے جانور بھی، یہ سب انسانوں کے مخدوم ہیں، یہ سب انسانوں کے خادم میں خدمت کے لیے، فائدہ کے لیے، نفع کے لیے ہی اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اس لیے قربانی کا جو عمل ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آج کے ماحول میں، آج کے وقت کے اعتبار سے، جیسا کہ نئی نئی تحقیقات اور نئی نئی باتیں اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن جو شریعت کی روح ہے اور جو کچھ پہلے سے چلا آیا ہے، جو روایات ہے، اس پہ مضبوطی سے قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ وہی سب صحیح ہے، وہی برحق ہے۔ کہ جدید تحقیقات جائے بھاڑ میں، جو روایات چلی آئیں گے وہی بہتر برحق ہے۔ کسی طرح کے کوئی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ قربانی کے دن جانور کے خون بہانے سے زیادہ ابن آدم کا کوئی عمل بہتر نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس دن یہی عمل ہے، اور سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص و للہیت کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی دکھاوے کے، ریاکاری کے، اجاگر کرنے کے لیے کہ ہمارا جانور بڑا ہے، ہمارا مہنگا جانور ہے، یا اور کوئی نیت ہو۔